کہ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، زمین کو اور اس کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کون ہے؟ کس نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ مان رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ایسا ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ کہاں ہے اللہ؟ اور ایسا سوال ابھی کیا جا رہا ہے ہمارے بھارت میں کہ ہم لوگ جسے بھگوان مانتے ہیں کم سے کم اس کی مورتی کو دیکھ لیتے ہیں، تم لوگ اللہ مانتے ہو تو کہاں ہے اس کی مورتی؟ دکھاؤ، تصویر دکھاؤ، یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے، جو چیز دکھتی ہے وہ چیز ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ ہے نہیں۔ تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ ہوا نظر نہیں آتی، کس نے دیکھا ہوا کو؟ تو کیا آپ ہوا کا انکار کر دیں گے؟ خوشبو نظر نہیں آتی، بدبو نظر نہیں آتی، تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ آپ کہیں گے ہوا نہیں ہے، خوشبو نہیں ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کسی کو چوٹ لگتی ہے، چوٹ کی وجہ سے وہ کراہتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، لیکن درد نظر نہیں آتا۔ آپ اس سے پوچھیں گے آپ کیوں چلا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے چلا رہے ہیں؟ وہ اس نے مجھے مارا ہے، چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے، میں رو رہا ہوں۔ اب وہ کہے گا کب میں نے تمہیں مارا؟ اگر مارا تمہیں درد ہوتا ہے تو درد دکھاؤ تب مانوں گا۔ تو کیا درد دکھتا نہیں ہے تو آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، تو آپ کو آسان سے جواب دینا پڑے گا کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اتنی بڑی مسجد ہے، کسی نے بنایا تب جا کر کے مسجد بنی۔ اسی طرح سے یہ جو پنکھے چل رہے ہیں کسی نے بنایا تب جا کر کے پنکھے بنے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں جو کھڑکیاں ہیں، یہ کپڑے ہیں، ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، ماروتی کار ہے، موٹر سائیکل ہے، کسی نے بنایا تب جا کر کے یہ چیز بنی ہے۔ پھر جب ان چیزوں کو کوئی چلاتا ہے تب جا کر کے چلتی ہے۔ کوئی بھی ٹرین بغیر چالک کے چلتی نہیں ہے، کوئی بھی بس بغیر ڈرائیور کے نہیں چلتی ہے، ہوائی جہاز ہو، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، جب ان چیزوں کو کوئی چلانے والا ہوتا ہے تب جا کر کے یہ چیز چلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ پوری دنیا جو ہے کوئی بنانے والا ہے تب جا کر کے یہ دنیا چلتی ہے۔ سورج ٹائم ٹائم پہ اٹھتا ہے، پھر یہ ہے ڈوبتا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہے۔ یہ جو دنیا کا سسٹم چل رہا ہے کوئی چلانے والا ہے تب جا کر کے یہ دنیا چل رہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اور وہ نظر نہیں آتا جیسے دوسری چیزیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب کام چل رہا ہے جیسے دنیا کی چیزیں چلانے سے چلتی ہے، کار، موٹر سائیکل، اسی طرح سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ دنیا کیوں پیدا کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ دوسرے دھرموں کے پنڈتوں سے آپ پوچھیں گے اوٹ پٹانگ جواب دیں گے، میں ادھر نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ قرآن سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دنیا کے بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی تمام چیزوں کو اور اس دنیا کو صرف ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، صرف ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا پر انسان کا راج چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس وجہ سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر ایک پر ہماری حکومت چلتی ہے۔ بڑا سے بڑا ہاتھی ہے، بڑا سے بڑا اونٹ ہے، گھوڑا ہے، شیر ہے، سانپ جو زہریلے ہوتے ہیں ایک مرتبہ کیا کہتا ہے ڈنک مار دے، اس پر بھی انسان جو ہے اپنا قابو چلاتا ہے، اس پر بھی راج کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیر خطرناک جانور ہے، اس پر بھی انسان جو ہے راج کرتا ہے۔ بڑے بڑے ہاتھی اور اونٹ کو چھوٹے چھوٹے بچے نچاتے رہتے ہیں۔ تو کیا کس لیے پیدا کیا پوری دنیا کو؟ ہمارے فائدہ کے لیے، ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ہمیں کیوں پیدا کیا؟
ہمیں پیدا کیا رب نے اپنی عبادت کے لیے، پوری دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہمارے فائدہ کے لیے، اور ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 ہے۔ تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، دنیا کی تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے، اس وجہ سے ہمارا راج چلتا ہے تمام چیزوں پر۔ دنیا میں کتنی بھی طاقتور چیزیں ہیں لیکن انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، انسان اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ تو جب ساری دنیا ہمارے لیے، دنیا کی چیزیں ہمارے فائدے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو باتیں یاد آئی، سمجھ میں آئی؟